اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اس چیپٹر میں مختارات کے ہم بین قاضٍ وقور و ذباب جسور ایک کہانی کو پڑھیں گے، جس میں ایک جو ہے وہ عالم کی کہانی ہے کہ جو بہت زیادہ اپنے اندر قاضی اپنے اندر نظم و ضبط رکھتے تھے، اپنے آپ کو جو ہے وہ برداشت کا مادہ ان میں بہت تھا، لیکن ایک چھوٹی سی حقیر سی مکھی کی وجہ سے جو ہے وہ اتنے زیادہ تذبذب کا شکار ہو گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے، کشمکش کا شکار ہو گئے تھے، اور قوت برداشت کو ختم ہو گئی تھی ان کے اندر سے۔ اور اس میں آخر میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ جو ہے وہ تھوڑی سی عبادت کر کے اور تھوڑا سا اس کے لیے جو ہے وہ یعنی تھوڑی سی ریاضت کر کے جو ہے انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ وہ اتنی چھوٹی سی مکھی سے بھی عاجز آ جاتا ہے۔ تو اس چیپٹر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بین قاضٍ وقور و ذباب جسور، یعنی قاضی وقور وقار قاضی، قاضی کے وقار باوقار قاضی، و ذباب جسور اور دلیر مکھی کے درمیان کشمکش ہے، یہ کہانی اس کا نام ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کانا لنا بالبصرۃ قاضٍ، ہمارے ہاں ہمارا ایک بصرہ میں قاضی تھا۔ کانا لنا تھا ہمارے لیے، بالبصرۃ بصرہ میں قاضٍ ایک قاضی، یقال لہ جنہیں کہا جاتا تھا عبداللہ ابن سوار، عبداللہ بن سوار کہا جاتا تھا ان قاضی کو۔ لم یر الناس، نہیں دیکھا تھا لوگوں نے، حاکماً کوئی بھی حاکم، ولا ذمیداً اور نہ ہی یعنی اتنا سمجھدار، ولا رکیناً ثابت قدم، ولا وقوراً حلیماً اور نہ ہی اتنا باوقار اور بردبار، کسی نے ایسا قاضی نہیں دیکھا تھا، ایسا انسان نہیں دیکھا تھا۔ ضبط فی نفسہ، جس نے اپنے قوت برداشت اس طرح حاصل کی ہوئی تھی، ضبط من نفسہ یعنی انہیں ضبط کی صلاحیت حاصل تھی، من نفسہ اپنے نفس پر، یعنی اپنے نفس پر قابو پانے کی صلاحیت انہیں بھرپور حاصل تھی۔ وہ ملکہ من کا حرکت ہی، اور مالک تھے وہ اپنی حرکتوں کے، یعنی ہم جو ہے بے اختیار کچھ کام کر جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ انہیں اپنے ضبط من نفسہ ہی، جو اپنے نفس پر قابو پا سکتا تھا اور اپنی حرکت کا خود مالک تھا، یعنی اس طرح وہ جو ہے اپنے اندر قوت برداشت رکھتے تھے۔ من حرکتی مثل الذی، اس کی مثل ضبط و ملکہ، اسی کے مثل جو وہ قوت برداشت اور جو ہے جس برداشت کا مادہ اور ملکیت رکھتے تھے، یعنی انہی کی مثال انہی سے دی ہے کیونکہ وہ بے مثال تھے۔ کانا یصلی، وہ نماز پڑھتے تھے، الغداۃ صبح کی، فی منزلہ ہی اپنے گھر میں ہی صبح کی نماز پڑھا کرتے تھے، وہو قریب الداری، اور اس حال میں کہ وہ قریب الداری گھر کے قریب تھا، من مسجدہ، وہو قریب الداری من مسجدہ یعنی وہ ان کے مسجد کے قریب تھا۔ فیأتی مجلسہ، پس وہ اپنی مجلس اپنی نشست میں آتے، فیحتبی، پس حبہ باندھ کر بیٹھ جاتے۔ حبہ باندھ کر بیٹھنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ سرین کو زمین پر رکھا جائے اور دونوں گھٹنوں کو کھڑا کر لیا جائے اور دونوں ہاتھوں کے ذریعے سے دونوں گھٹنوں کو پکڑ لیا جائے، تو یہ حبہ بنانا کہلاتا ہے، یعنی دونوں جو صورت میں نے بتائی اس طرح بیٹھ جاتے تھے۔ ولا یتکی، نہ وہ ٹیک لگاتے تھے۔ فلا یزال متصما، وہ مسلسل سیدھے بیٹھے رہتے تھے۔ لا یتحرک، نہ ہی وہ حرکت کرتے تھے۔ لہو عضو، ان کا کوئی عضو حرکت کرتا تھا۔ ولا یلتفت، اور نہ ہی یہ ادھر ادھر دیکھتے تھے۔ ولا یحل حبتہ، نہ ہی اپنا حبہ کھولتے تھے۔ ولا یحمل رجلا علی اخری، اور نہ ہی ایک پیر کو دوسرے پیر پر رکھتے تھے، یعنی کوئی بھی ایسی صورت نہیں پائی جاتی تھی جس سے ان کی عدم برداشت، قوت برداشت کی کمی محسوس ہو، بلکہ بہت ہی زیادہ قوت برداشت کے حامل شخص تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ولا یعتمد علی احد شقیہ، اور نہ ہی ٹیک لگاتے تھے اپنے کسی ایک حصے پر، یعنی جب انسان تھک جاتا ہے تو ظاہر ہے کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ اتنے زیادہ اپنے اندر انہوں نے قوت برداشت ڈیولپ کی ہوئی تھی کہ وہ کسی ایک طرف جھکتے بھی نہیں تھے، حتیٰ یہاں تک کہ کأنہ، گویا کہ وہ بناء مبنی، وہ جو ہے وہ ایک عمارت کی طرح تھے، اور او صخرۃ منصوبۃ، یا گڑی ہوئی چٹان کی طرح تھے، ایسے تھے کہ گڑی ہوئی چٹان جیسے اس میں کوئی حرکت وغیرہ نہیں ہوتی، تو اسی طرح وہ بھی تھے کہ ان میں کوئی حرکت وغیرہ نہیں محسوس ہوتی تھی۔ فلا یزال، بس مسلسل کذالک، اسی طرح رہا، حتیٰ یقوم، یہاں تک کہ وہ کھڑے ہوئے، الی الصلاۃ الظہر، ظہر کی نماز کے لیے، ثم یعود، پھر لوٹے، الی مجلسہ، اپنے مجلس کی طرف، یعنی وہ اس طرح کرتے، مجلس کی طرف لوٹتے ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد۔ فلا یزال، بس مسلسل اسی طرح رہتے، کذالک حتیٰ یقوم الی صلاۃ العصر، یہاں تک کہ عصر کی نماز کے لیے اٹھتے، ثم یرجع لمجلسہ، پھر اپنے مجلس میں واپس لوٹ جاتے۔ فلا یزال، بس مسلسل کذالک، اسی حالت پر رہتے، حتیٰ یقوم لصلاۃ المغرب، یہاں تک کہ وہ مغرب کی نماز کے لیے اٹھ جاتے۔ ثم
सुम्मा रुबामा फिर कभी बसा औक़ात आदा इला मजलिसी अपने मजलिस में वापस आते थे बल कसीरन बल्कि अक्सर अक्सर ही ऐसा होता था माकाना यकून ज़ालिका जिस हालत पर वो पहले थे इज़ा बक़िया अलैहि जबकि वो उस पर बाकी रहता शैउन कोई चीज़ जबकि वो कोई चीज़ बाकी रहती मिन क़िराअतिल उहूदी शर्तों के पढ़ने से व शुरूतुल वसाइक़ी और मुआहिदों का देखना बाकी रहता। काजी थे ज़ाहिर है उनके मनसब के एतबार से उनकी ज़िम्मेदारियाँ थी तो जब तक कि वो ज़िम्मेदारियाँ पूरी ना होती तो उसके बाद बसा औक़ात और अक्सर ऐसा ही होता है कि वो आकर बैठते और अपने काम को मुकम्मल करते। सुम्मा युसल्लिल इशा फिर वो इशा की नमाज़ पढ़ते इशा अल आखिरता इशा अल आखिरा से मुराद जो है वो आखिरी यानी इशा की जिसको हम इशा कहते हैं वो वाली नमाज है और इशा अल ऊला अगर कहें तो मगरिब की नमाज़ मुराद होती है। सुम्मा युसल्लिल इशा अल आखिरता फिर वो इशा आखिरा की नमाज़ पढ़ते वयनसरिफ़ु और फिर जाते फ़लहक़ु युक़ाल ये बात सही होगी कहना युक़ालु अगर ये कहा जाए लम यकुम फ़ी तूलिन नहीं खड़े हुए फ़ी तूलिन वो इस मुद्दत में तिलकल मुद्दती इस मुद्दत में इस तमाम मुद्दत में नहीं खड़े हुए वल विलायती और हुकूमत में या विलायत में मरतन वाहिदतन इलल वज़ू एक मरतबा भी वज़ू के लिए वला ताजा इलही और ना ही उन्हें उसकी ज़रूरत होती थी वला शरीबा माअन और ना ही उन्होंने कोई पानी पिया वला गैरहु मिना शराबी और ना ही पानी के अलावा और कोई चीज़ पी कज़ालिका काना शानुहु इसी तरह उनकी हालत थी फ़ी तिवालिल अय्यामी व क़िसारिहा लंबे दिनों में भी और छोटे दिनों में भी फ़ी सैफ़िहा व फ़ी शित्ताइहा उनकी गर्मियों में भी उनकी सर्दियों में उसकी सर्दी में भी उसकी गर्मी में भी हर एतबार से उनकी यही हालत रहती थी मौसम का रद्दबदल उन पर असरअंदाज नहीं होता था वकाना मआ ज़ालिका और वो इसके साथ ला युहर्रिकु यदन कोई हाथ वगैरह नहीं हिलाते थे वला उज़वन ना ही कोई उज़्व भी हिलाते थे वला युशीरु बिरासिही ना ही अपने सर से इशारा करते थे वलैसा इल्ला और नहीं इल्ला मगर ये कि यतकल्लम कि वो बात करते सुम्मा यूजिज़ा फिर वो मुख्तसर बात करते वयबलुगा बिल यसीर और थोड़ी सी बात के ज़रिए से बड़े बड़े मकासद को पहुँच जाते। लोगों की आदत क्या होती है लंबी लंबी बातें कर देते हैं और बेफजूल की बातें होती हैं और मकसद की बात उसमें थोड़ी सी होती है लेकिन इनकी क्या अलामत इनकी क्या हालत थी कि थोड़ी सी बात के ज़रिए से बड़े मकासद को पहुँचते थे ऐसी फसी और बलीग गुफ्तगू करते थे मिनल कलामी कलाम में से इलल कबीरती कबीरा की तरफ यानी वो छोटी बात से बड़ी बात की तरफ पहुँचते थे फ़बैना इसी दौरान हुआ कज़ालिका वो इसी हाल पर थे ज़ाता यौमिन एक दिन व अस्हाबहु हवालैहि और उनके जो साथी वगैरह थे वो उनके इर्द गिर्द मौजूद थे वफ़िस सिमातीना और सिमातीन में यानी दो सफ़ों में बैन यदई जो उनके सामने थी इस सक़ता अला अनफ़िही ज़ुबाबुन जबकि उनकी नाक पर आकर मक्खी बैठी फ़अतवाल अलमक्सा उस वो तवील अरसे तक बैठी रही उसने बैठने को तवील पकड़ा सुम्मा तहव्वला फिर हट गए इला मौक़ी आइनैहि उनके गोशाए चशम की तरफ हटी फ़राम सब्रा बस अला सुकूतिही बस काजी ने मक्खी के गोशे चशम पर सब्र करने का इरादा किया फ़रामा इरादा किया असब्रा सब्र का अला सुकूती उसके बैठने पर अला मौक़ी यानी गोशा चशम पर भी बैठने पर भी उन्होंने जो है सब्र का इरादा किया वसब्र अला अज़्ज़तिही और उन्होंने सब्र किया उसके डंक मारने पर यानी सूंड चुभाने पर जो मक्खी जब तंग करती है तो जो सूंड चुभाती है उसको कहते हैं अज़्ज़ा वनिफाज़ ख़ुर्तूम ही और उसके अपने ख़ुर्तूम दाखिल करने पर भी उन्होंने सब्र किया कमा रामा सब्र अला सुकूती अला अनफ़ी जैसे कि उन्होंने सुकूत यानी उसके आने पर नाक पर बैठने पर जैसे उन्होंने सुकून इख्तियार किया था जैसे सब्र किया था उसी तरह मिन गैर बग़ैर अलावा इसके युहर्रिका अर्नबतहु कि वो अपने नाक के बासे को नाक का जो लंबा हिस्सा होता है उसको बासा कहते हैं तो ना ही उन्होंने अपने बासे को हरकत दी औ युग़ज़िना वजहहु ना ही उनके चेहरे पर कोई शिकनें आई औ यज़ुब्बा बिअस्बाइही और ना ही उन्होंने जो है वो हिलाई अपने हाथ उंगली के ज़रिए से फ़लम्मा पस जब तौला दालिका ये बात तवील हो गई अलैहि उन पर मिना ज़ुबाबी मक्खी की और शगलहु और मशगूल कर दिया उसने उन्हें व औजअहु उन्हें तकलीफ़ दी व अहरक़ा उन्हें जला डाला व क़सदा इला मकानी ला यहतमिलु तग़ाफ़ुला और ऐसी जगह का अब उस मक्खी ने इरादा किया जहाँ पर तग़ाफ़ुल नहीं बरता जाता गफलत नहीं बरती जाती अतबक़ा जफ़नहुल आला अला जफ़निहिल अस्फ़ली तो उन्होंने झपकाई पलक झपकाई ऊपर वाली नीचे वाली पर
پلک جھپکاتے ہیں، جیسے اوپر والی پلک نیچے والی کی طرف ہی آتی ہے، تو اسی کو بیان کیا گیا ہے۔ فلم ینہز، وہ نہیں ہٹی، فدعاہ ذالک الی، پس اس بات نے انہیں مجبور کیا، الی، اس طرف، ان یوالیا بین الاطباق والفتح، کہ وہ کھولنے بند کرنے میں پے در پہ کریں، اطباق بند کرنا، والفتح کھولنا، کھولنے بند کرنے کو بار بار کریں، یعنی جلدی جلدی جو ہے وہ پلکیں جھپکائیں۔ فتنحی ریثما، پس وہ ہٹ جاتی اس وقت کے لیے، سکنہ جفنہ، جتنے میں ان کی جو ہے وہ پلک سکون میں آتی، ثم عادا، یعنی جتنے میں پلک سکون میں آتی اتنے میں ہٹ جاتی، ثم عادا، پھر آتی، الی موقعی، ان کے گوشہ چشم کی طرف، باشد من مرتہ الاولی، اس سے زیادہ تکلیف دہ طریقے سے جس میں پہلے آئی تھی۔ قمص خرطومہ، پس وہ اپنا خرطوم گاڑتی، فی مکان، اس جگہ پر، کانا قد آذاہ فیہ قبل ذالک، جس میں اس مکھی نے انہیں پہلے بھی تکلیف دی تھی، فکان احتمالہ اقل وعجزہ عن الصبر، فکان احتمالہ، پس احتمال اس کا، اقل کم ہی تھا، وعجزہ عن الصبر، اور اس سے صبر سے عاجز آنا، فی الثانیۃ، دوسری مرتبہ، اقوی، زیادہ تھا، یعنی جبکہ اب صبر کا احتمال کم تھا اور دوسری مرتبہ اس تکلیف پر صبر کرنے سے عاجز آنا زیادہ قوی تھا۔ صبر کا احتمال یہاں کم رہ گیا تھا اور یہاں پر عاجز آنا زیادہ ہو گیا تھا۔ فحرکت اجفانہ، انہوں نے اپنی پلکوں کو حرکت دی، وزادہ فی شدت الحرکت، اور زیادہ زیادتی کی، فی شدت الحرکت، پلک جھپکانے میں، حرکت دینے میں، وألح فی فتح العین وفی تتابع الفتح، اور وہ نے مجبور کیا، فی فتح العین، آنکھوں کو کھولنے میں، وفی تتابع الفتح والاطباق، اور پلکوں کو جلدی جلدی جھپکانے میں۔ فتنحی عنہ بقدر ما سکنت حرکتہ، تو دور ہو جاتی اتنی دیر میں جتنے میں ان کی حرکت ساکن ہو جائے، یعنی ثم عاد الی موضعہ، پھر اسی جگہ پر لوٹ جاتی۔ امید کرتی ہوں یہاں تک کہ چیپٹر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔